جب ہم مایوسی کے عالم میں بے دلی سے زبردستی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید سن لی جائے، شاید ہم پر رحم کر دیا جائے، شاید ہمیں نواز دیا جائے، تب اس وقت اللہ تعالی ہماری دعا سن رہے ہوتے ہیں، اگلا لائے عمل طے کیا جا رہا ہوتا ہے، ہماری دعا پر کن فرمایا جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں فیکون کے قریب کیا جا رہا ہوتا ہے، وسیلوں سے قریب تر، مگر تب ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہوتے۔ ہمارا یقین اس لمحے اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، مگر وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی پچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا۔ وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اگر آپ دل پھیرنے کی یا آسان لفظوں میں ہدایت کی دعا اپنے لیے کرتے ہیں تو یہ مان لیجئے کہ اللہ آپ کی مسلسل پکار کو سنتا ہے، بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ مانگا کیجئے، ضرور مانگے، چاہے دنیاوی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، بس مانگیے۔ وہ واحد لا شریک ذات اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگیے، وہ ضرور سنتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی عطا کرتا ہے۔ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تب ہی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہاری ہر خواہش پہ کن کا حکم فرما دیتا ہے۔ جب بھی کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو ایک بار سوچنا تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پچھلی بار سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنا۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ وقت تہجد تڑپ کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو خود بلاوا بھیجے وہ انتظار تو کروا سکتا ہے مگر خالی کبھی نہیں لوٹائے گا۔ وہ فرماتا ہے، ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اتنا یقین دل میں بسا لو کہ وہ چاروں طرف سے معجزے بھیجے گا تو پھر وہ واقعی بھیجے گا۔ دنیا سے تھکا کر وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا، کون سمجھتا ہے تیرا درد میرے سوا۔ حیرت ہے اس کی اس بے لوث محبت پر کہ شکایتیں اس کو کرنی چاہیے اور درج وہ ہماری کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی محبت محسوس کرو گے تو اس کی محبت کی شدت ایک وقت میں زندہ بھی کر دے گی اور مار بھی دے گی۔ اسے سب یاد ہے، تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو وہ کچھ نہیں بھولا۔ وہ ان قریب تمہارے لیے معجزہ خاص کر کے تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ
تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے پہلے 7ویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے، جو نامکمل ہیں ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے۔ دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے۔ جو تکلیف دیتا ہے تمہیں، ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے۔ جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں بھی کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں تو وہ بھی ہے جو تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ وہ تو ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو۔ سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک یہ سب اس کے معجزے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا؟ کیسے اس نے ہزاروں ستارے بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر رکھ دیا؟ کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی؟ کیسے اس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی، اور تم دیکھو گے کہ کیسے اس کے ایک حکم پر اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے۔ تمہارا کام اس کی نعمتوں، اس کی طاقتوں پہ یقین رکھنا ہے۔ سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں سب ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ تھوڑا صبر اور یقین رکھنا ضروری ہے، دعاؤں کا اثر ضرور ہوگا، اور اللہ کے فضل و کرم سے معجزے بھی ضرور ہوں گے۔ صبر کے گھونٹ پینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو تب صبر کرنا واقعی ناممکن لگتا ہے، مگر اس صبر کے بعد جو اجر کا آب زمزم وہ رب العالمین اپنے بندے کو پلاتا ہے تو انسان صبر کے کڑوے گھونٹ بھول جاتا ہے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے
تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے جو تیرا نصیب ہے تجھے ضرور ملے گا، چاہے تو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے تو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اور 3 عبادات آپ کا مقدر بدل سکتی ہیں: کلمہ طیب کا ورد، استغفر اللہ کا ورد، اور درود و سلام کی کثرت۔ تمہارا وقت بھی آئے گا اور دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ۔ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔